بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میو قوم کا انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہاں، اور وہ ہے بچین کی یا بیٹین کی تعلیم۔ پوری دنیا کے اندر یہ بات اب تسلیم کر لی گئی ہے کہ بچین کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے اور اتنی ہی لازم ہے جتنی کہ بیٹان کی تعلیم۔ لہٰذا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا دروازہ وہ بیٹان کے ساتھ ساتھ بیٹین پہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے چشمہ رشد و ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارے لیے چشمہ توحید جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت لو سکھانا کے لیے اور پڑھانا کے لیے غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیے، تو سب سے پہلو جو لفظ ہو وہ اقرا نازل فرمایا، یا کو مطلب بھی ہے پڑھ، یا کو تعلق بھی تعلیم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پڑھن والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم پر زور دیو وہاں میں کوئی جنس کی تشخیص یا جنس کی ڈسکریمنیشن یا تفریق موجود نہیں۔ وہ تفریق یا ہمارے موجود نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ چین بھی جانو پڑے تو آپ جاؤ۔ آپ نے کہی کہ علم جو ہے گود سے لے کے گور تک حاصل کرو، اور انسان حاصل کرے ہے یا کہیں نہ کہیں شکل میں۔ اور ایسے ہی آپ پتہ ہوئے گا کہ جب جنگ بدر کا موقع پر بے شمار قیدی آیا، مسلمانوں نے قید کر لیا، اللہ پاک نے مسلمانوں جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیو کہ ان میں سے وہ قیدی الگ کر لیا جاواں جو قیدی جو پڑھا لکھا ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائلو ہم سب ان پہ قربان جاواں۔ انہوں نے حکم دیو ان قیدین لو جو پڑھا لکھا ہے کہ تمہاری سزا صرف یہی ہے کہ تم اتنا بندان لو تعلیم دے دیو تو تم معاف کر دیے جاؤ گے اور تم رہا کر دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی آج کا جدید دور میں ہم کئی دفعہ دیکھا ہاں کہ مثال کے طور پہ ہر انسان جو ہے وہ کہ جہاں صحت ہے وہاں کے لیے بیماری بھی ہیں، اور جب بیماری کی شکل کوئی موجود ہوئے تو ہم دیکھا کہ ہم کوئی ایسا ڈاکٹر کی تلاش کر رہا کہ اگر ہم کوئی بیٹی ہے یا ہم اپنی بیوی ہے یا ہم اپنی بہن ہے یا ہم اپنی والدہ ہے کہیں چیک اپ کے لے کے جائیں تو ہماری خواہش ہی رہے کہ ہم لوگ کو لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ مل جائے تو ہم وہ کر لیں۔ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو، ہماری خواہش رہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر مل جائے الٹرا ساؤنڈ کر دیے۔ اگر ہم نے کوئی ای سی جی کرانی ہے جسم کے مختلف حصان کے اوپر جو وہ مختلف قسم کی لیڈ لگائی جاواں، پھر بھی ہماری خواہش رہے کہ ہم نے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی جو ہے یا ٹیسٹ بھی ہمارا کر دیے۔ اور ایسے ہی جب ہم بچی لو تعلیم دینا چاہاں ہاں، ہماری خواہش رہے کہ یہ بچی اگر کالج میں جاوے تو کئی لڑکین کا کالج ہی چلی جائے، گرلز کالج میں چلی جائے، ایسی یونیورسٹی میں چلی جائے جہاں بچین کے لیے علیحدہ تعلیم کو ماحول ہوئے اور ہون سیگریگیشن ہوئے، اور ہون صرف اور صرف ایکسکلوسیو جو ہے وہ بچی پڑھتی ہے، اور انہوں نے پڑھانے والی بھی جو ہے وہ لیکچرار یا پروفیسر وہ بچی ہی ہوں یا وہ فیمیل ہوں یا وہ لیڈیز ہوں۔ اب یہ جتنی خواہشات ہیں اور بھی مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہماری ایک جینون خواہشات ہیں، ہم جا مذہب سے تعلق رکھاں، جا معاشرہ سے تعلق رکھاں، جا سوسائٹی سے تعلق رکھتا یا میں ایک نیچرل عزت اور غیرت کے لیے یہ خواہشات جو ہے فطرتی ہاں ہمارے اندر جو ہے۔ لیکن یہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گی؟
یہ پڑھی لکھی جو ہے پروفیسر کہاں سے آ گئی، یہ ہماری بچی جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اگر کوئی خاتون چاہیے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ جب تک یا معاشرہ کے اندر نہ آ سکے، جب تک یاد رکھیو ہم اپنی بچین کی طرف تعلیم کی طرف راغب نہ ہوں گا۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی یونیورسٹی، کالج اور سکول ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اور وہ ماں کی گود جو ہے دو طرح کی ہے، ایک ماں وہ ہے جو انتہائی آسن طریقہ سے جا کی تعلیم نہ ہے لیکن وہ بھی بچہ نے پاڑے ہے اپنے طریقہ کار کے مطابق یا اپنی تربیت کے مطابق یا جو کچھ وہ نے اپنی زندگی میں سیکھو۔ ایک ماں وہ ہے جائے خاندانی تربیت بھی حاصل ہے اور پلس وہ ہے تعلیم جو ہے یہ جو علوم دنیاوی وہاں پہ بھی ایک عبور حاصل ہے، یہ واسو بھی تعلیم یافتہ ہے۔ تو یقیناً جو بچہ لرن کرے، یاد رکھیو رائٹ فرام دا برتھ، پیدائش کے دن سے ہی جب وہ سیکھے ہے تو ہون وہ زیادہ سیکھے ہے جہاں پہ واقعی ماں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، ہون وہ زیادہ کیئرنگ ہوئے ہے جہاں واقعی ماں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اگر آپ چاہو کہ آپ اپنی اچھی نسل جو ہے وہ تیار کرو، اچھی نسل کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ آپ کی بہن، بیٹی اور ایون جو رشتہ بیوی کو بھی ہے وہ تعلیم یافتہ ہونی چاہیے۔ اور جب تک تم اپنی آئندہ والی نسلن نے وہ وقت تک وہ لیول پہ تعلیم کا جدید دور میں داخل نہ کر سکو، جب تک تم بچین لو تعلیم نہ دیو گا، جا بچی کلو وہ بہن بھی بڑھنو ہے، وہ بچی کلو بیوی بھی بڑھنو ہے، اور وہ بچی اپنا رول ادا کرنا ہے کئی بھی نسل کی براٹ اپ کے لیے، وہ کی تعلیم کے لیے، وہ کی تربیت کے لیے اور وہ کی گرومنگ کے لیے اور وہ کا فیوچر بڑھانے کے لیے جو ہے۔ لہٰذا ایک اچھی قوم بڑھانے کے لیے ایک اچھی تعلیم یافتہ جو ہے وہ خاتون کی ضرورت رہے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ چیزیں دیکھا ہاں کہ جو لوگ تعلیم میں، علم میں قوم آگے بڑھی ہیں ان میں بنیادی کردار جو ہے وہ خاتون کو بھی رہے ہے، اور یہ ہمارے اسلام میں، مذہب میں اور کئی بھی مذہب کے اندر جو ہے وہ تعلیم لو فوقیت دی جاوے ہے۔ وہ ہمیں دینی تعلیم بھی ہے، چاہے وہ تعلیم ہم مدرسہ سے شروع کریں، چاہے مسجد سے شروع کریں، اور وہ تعلیم جو ہے ہم آگے پھیلائیں۔ ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگر آپ تعلیم میں آگے آنا چاہو تو آپ کی رہائش ہونی چاہیے جہاں تعلیم کا مراکز موجود ہے، بڑا بڑا جو ہے جہاں تعلیم کی اچھی، اور اگر آپ چاہو کہ آپ کو بیٹا یا بیٹی، اور یہاں بیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کلو اچھی تعلیم کے اندر آگے بڑھ سکاں، ان کے لیے بہترین سکولن کو انتخاب کرو۔ بچین کا معاملہ میں اس قسم کی تفریق مت رکھو کہ بیٹا نے تم اچھی ادارہ میں پڑھاؤ اور بیٹی نے جو ہے تم جو گزارا بزارا والا سکول ہے وہاں میں اندر پڑھاؤ۔ یہ جو سکولنگ رہے ہے، یہ جو بنیاد رہے، یاد رکھیو تعلیم کی، یہ اچھا ادارہ کے اندر جو ہے مضبوط بنیاد بنے ہیں۔ وہ تھوڑا سا مہنگا رہا، وہ تھوڑا سا پوش ایریاز میں رہا، لیکن اگر یاد رکھیو اگر آپ یا احسان اپنی بیٹی کے اوپر کرو گا، وہ تعلیم یافتہ کرو گا، تو وہ آپ کی نسل نے جو ہے وہ سنوارے گی آگے آگے جو ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بچین کی تعلیم پہ توجہ دیو گا، ہر پڑھا لکھا لڑکا کی جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے یا کئی بڑی پوسٹ پر منصب پہ لگ رہا ہے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، چاہے غریب گھرانہ کو چاہے امیر گھرانہ کو ہے، واقعی ایک خواہش شادی کے وقت اور رشتہ طے کرتے وقت ہی رہے کہ میری بیوی بھی میری طرح پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ اور جو جہیز کی ہم بڑی گفتگو کر رہا، ایک وجہ یہ رہے کہ بعض اوقات بچی کم پڑھی رہے اور لڑکا جو زیادہ پڑھو لکھو رہے، ماں باپ وہ اینگل سے دیکھا کہ ہمارا بچہ زیادہ پڑھا لکھو ہے، ہم وہ کمپنسیٹ کرنا کے لیے کئی دفعہ جہیز کی وہ جو ہے وہ میں شمار ہوں، اور ہم وہ لالچ پیدا کریں کہ ہم جو ہے بچی کو اتنا کچھ دیں گا یا لڑکا والا لو دیں گا تاکہ وہ بچی کی تعلیم جو ہے وہ تھوڑی سی کمپنسیٹ ہو جائے، وہ کمپرومائز ہو جائے، اور وہ بچی جو ہے کم تعلیم یافتہ بھی کئی بڑا پڑھا لکھا بچہ کے ساتھ رشتہ میں منسلک ہو جاوے۔ لیکن میں یہ سمجھوں یہ بڑا ضروری ہے کہ رشتہ ناتان کو معاملات اپنی جگہ ہاں، لیکن اگر آپ بچین کی تعلیم کرو ہو تو آپ یاد رکھیو کہ ایک ایسی تعمیر کرو ہو کہ جا کی جو بنیاد انتہائی مضبوط اور طاقتور رہے ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو
پڑھی لکھی بچی ہے وہ کبھی کہیں کی محتاج نہ رہے. ہم طور پر یہ جو محتاجی رہے ہے چاہے یہ تہاری بڑھاپا میں محتاجی ہوئے چاہے تہاری جوانی میں محتاجی ہوئے اللہ نہ کرے اور چاہے یہ جب ہم اپنی ذات کے حوالہ سے تو سوچیں لیکن کبھی ہم نے یہ سوچی کہ ہماری جو بیٹی ہے اگر وہ ان پڑھ ہے وہ ساری زندگی بیچاری محتاج رہے. پہلے وہ خامند کی محتاج رہے پیسان کے لیے پھر وہ جو ہے اپنی اولاد کی محتاج رہے پیسان کے لیے اور پھر وہ اسی طرح ڈپینڈنٹ رہے ہے فنانشلی جو ہے وہ دوسرا ہاتھ کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے. لیکن اگر آپ بچی تعلیم یافتہ کرو آپ بچی ایجوکیٹڈ ہے آپ یقین کرو کہ وہ کبھی زندگی میں کہیں کی محتاج نہ ہوئے. وہ چاہے گورنمنٹ جاب کرے یا نہ کرے یا وہ گھر کے اندر بیٹھ کے ہی جو ہے وہ کوئی ادارہ چلاوے یا سکول چلاوے یا کوئی ٹیوشن سینٹر چلاوے لیکن وہ ماشاءاللہ اپنے لیے روزگار جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ کما سکے ہے. اور یہ جو ایک فائنینشلی انڈیپینڈنسی رہے جو وہ ایک کہیں کی پیسہ کے لیے محتاج نہ رہے. کیونکہ کئی دفعہ ایک دفعہ میں ایک جگہ بیٹھو ہو تو وہ ان کی دادی ہی ان پڑھ ہی بیچاری حالانکہ وہ فیملی صاحب جائیداد ہی تو موسو وہ جو دادی شکوہ کرن لگی وہ کو خامند کی ڈیتھ ہوگی ہی اور وہ جو پوتا ہا وہ ظاہر ہے وہ پراپرٹی کا انتظام کرے ہا تو وہ کہنے لگی کہ موسو کہنے لگی کہ انہوں کئی دفعہ میریاں تیاں گھر آؤندیاں نے تے وہ جڑیاں تیاں جدوں آؤندیاں نے تے میرے کو کئی باری انہوں کو 100 روپیہ دین واسطے بھی نہیں ہوندا تے مینوں بڑا محسوس ہوندا ہے تے انہاں نوں تسی سمجھاؤ کہ کم از کم اتنا کرایہ ہوندا ہے اتنا زمین تو چو انکم آؤندی ہے یہ مینوں بھی کچھ دے دیا کرن تاکہ میری 2 تیاں نے جدوں آن تو میں بھی انہوں نے تیڑے تے کچھ رکھ دے. بہرحال چلتے ہوئے میں نے تو اپنی مرضی کے مطابق 500 روپے دادی لو دیا تاکہ چلو میں جو کنسول کر سکوں. میں کہنا آپ سے ہی چاہوں کہ بعض اوقات آخری عمر میں آدمی 150 روپیہ کے لیے بھی محتاج ہو جاوے ہے ایسے اولاد کو اور ایون اگر زندگی دے رکھے تو کہتا پوتا ان کو محتاج ہو جائے. تو یہ جو محتاجی ہے تعلیم یہ چیز ہے ختم کرے ہے یاد رکھیو. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یا چیزیں بھی دیکھو کہ کئی علاقوں کے اندر جو آپ کو ہو جی ہون تعلیمی سہولت نہ ہے. میں آخری یا اپنا میسیج سمیٹتے ہو کہ وقت کی ذرا قلت ہے میں یہ کہوں گا کہ اب یاد رکھیو پہلے سے ہی اگر آپ کے گاؤں کے اندر کوئی ہائی سکول نہ ہے آپ کے گاؤں کے اندر کوئی کالج نہ ہے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا اور آپ جو یہ سمجھانا چاہوں گا بات ہے کہ یا وقت گھر بیٹھے بٹھائے آپ تعلیم حاصل کر سکو ہو. اور یہ ایک عرصہ دراز ہو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو جو سسٹم ہے وہ ہمارے ہر گاؤں کے اندر بھی ممکن ہے اور ہر دیہات میں بھی اور ایسا دیہاتن کے اندر بھی جہاں دور دور کہیں کالج یونیورسٹی کو نام و نشان ہے آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن سسٹم کئی جگہ ورچوئل یونیورسٹیز کو بھی جو ہے نیٹ کے اوپر جو ہے آپ بالکل تعلیم حاصل کر سکو. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ میٹرک بھی کر سکو ایف اے بھی کر سکو آپ پی ایچ ڈی بھی کر سکو آپ ایم فل بھی کر سکو ماسٹر بھی کر سکو. تو لہٰذا جہاں ایسی بچین کے لیے تعلیم نہ ہے فرض کرو ایک مڈل سکول ہے ہائی سکول نہ ہے یا کالج نہ ہے یا ڈگری کالج نہ ہے یا یونیورسٹی نہ ہے آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ان بچین کی تعلیم کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ارینجمنٹ کر سکو ہم آپ ان سمجھا. اور بڑا آسان ہے یوں وہ بچی بڑے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ گھر میں تیاری کر کے جو ہے وہ ان آسان اور یہ جو ڈگریاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی یا ورچوئل یونیورسٹی کی وہ جو کہ کمپیوٹر اور نیٹ کے ذریعے ایجوکیشن ہے وہ ٹوٹل ڈگری ریکگنائز ہے میٹرک کی سند بھی ریکگنائز ہے ایف اے کی بھی ریکگنائز ہے ماسٹر کی ڈگری اور پی ایچ ڈی کی جو سندات ہیں وہ بھی ریکگنائز ہیں. تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یاد رکھیو اپنی نسل نے گرو کرنا چاہو اپنی اولاد نے گرو کرنا چاہو اپنے گھرانہ کے اندر تعلیم لانا چاہو اپنے ہر گھر تعلیم کو گہوارہ بنانا چاہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت کے لیے ایک ہدایتی تعلیم کے بارے میں علم کے بارے میں وائے کرنا چاہو تو آؤ آج ہم سب لوگ تہیہ کریں کہ ہم اپنی بچین لوں اپنی بیٹین لوں ہم تعلیم کو زیور دیں گا تعلیم کو جہیز دیں گا تعلیم کو جو ہے ہم ان لوگ جو ہے وہ سارا کچھ عطا کریں گا. یہ تعلیم سے بڑو جہیز کوئی نہ ہے تعلیم سے بڑو زیور کوئی نہ ہے اور یہ ایک ایسا سورس آف انکم بھی ہے تہاری نسلن کے لیے تہارا گھر کے لیے کہ اگر بچی تعلیم یافتہ ہے کہیں بڑا عہدہ پہ منصب پہ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے چاہے اسکول چلا رہی ہے چاہے وہ کالج چلا رہی ہے چاہے وہ کہیں ملازمت پہ ہے
پرائیویٹ ملازمت ہے تو آپ وقت انکم میں کیلکولیٹ کرو کہ کتنا بڑا خزانہ ارن کر کے وہ تہاری نسلوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یہی توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے وہ بچین کی بیٹین کی تعلیم دینا کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.